اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آج کا سوال ہے کہ شیخ حجاج اکرام جو جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس صراط مستقیم کے ذریعے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، جو لوگ یہاں سے حج تمتع کے لیے جاتے ہیں ان پر ایک قربانی واجب ہے۔ اب یہ قربانی کیسے کریں، تو اس حوالے سے ہم تجربات کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر کچھ مشورہ دیں گے۔ وہاں پر ان کے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ وہ کوپن خریدیں IDB کا، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا، جو باقاعدہ البینک الاسلامی کے انڈر میں یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ سعودی حکومت کے علماء اور بڑے بڑے لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ ایک معتبر اور مستند ادارہ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے بہت اچھے انداز میں کام کر رہا ہے۔ اچھا، پہلے ہم اس بات کی پوری صراحت کر دیں گے کہ ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں IDB، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے حاجیوں کے لیے قربانی کرنے کے حوالے سے۔ کیوں؟ نمبر 1 یہ کہ بہت آسان ہے، آپ پیسہ دیں اور کوپن خرید لیں، آپ کا نام وہاں پر رجسٹر ہو گیا۔ دوسری چیز اس لیے ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ IDB کا آپ ان کا جانور لیں یا ان کا کوپن خریدیں، کیونکہ یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے جانور 2 اعتبار سے پوری طرح سے جانچ پڑتال کے بعد قربان گاہ میں، سلیٹر ہاؤس میں پہنچائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ام القری یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جس کو ہم علماء ہی کہیں گے، جو بڑی اونچے کلاسوں میں پڑھتے ہیں، ان علماء کے ذریعے سے وہ جانور چیک ہوتے ہیں کہ آیا وہ جانور اسلامی نقطہ نظر سے بے عیب ہے یا نہیں، یعنی جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں۔ مطلب اسلامی نقطہ نظر سے وہ جانور ٹھیک ہوگا تو IDB کے پاس چلا جائے گا، نہیں ہوگا تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جانور کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں کہ میڈیکل کے اعتبار سے یہ جانور صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر میڈیکل کے اعتبار سے وہ جانور صحیح نہیں ہوگا تب بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ مطلب صحت کے اعتبار سے بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی پاس ہونے کے بعد وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جانور جو ذبح ہوتے ہیں یہ سب کے سب تقریباً 15-20 لاکھ کے قریب جو قربانیاں ہوتی ہے، یعنی تقریباً 15 لاکھ کے قریب تو بکرے کٹتے ہیں، پھر اس کے بعد گائے ہیں، اونٹ ہے، اس کا حساب الگ ہے۔ اب یہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، پیکنگ ہوتی ہے، اور مکہ کے قرب و جوار میں اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے ہٹ کر دنیا کے 20 غریب ملکوں میں یہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچتا ہے، اور ان کے گھروں تک کے پہنچنے کا پیسہ IDB آپ سے وصول کرتی ہے۔ گویا جو پیسہ آپ دے رہے ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کے جانور کو پاک صاف کر کے پیک کر حفظان صحت کی تمام جو شرائط ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھ کر یہ دنیا کے تقریباً 20 ملکوں میں، شاید اس سے زیادہ ہیں، ایک اندازے کے مطابق میں بتاؤں، پاکستان جاتا ہے، بنگلہ دیش جاتا ہے، سوڈان جاتا ہے، فلسطین، سوریہ، جارڈن، نائجیریا، آذربائیجان، غانا، موریتانیہ، سینیگال اور تشاد اور بھی بہت سارے ملک ہیں جہاں پر یہ گوشت جاتا ہے۔ تو گویا آپ کا یہ گوشت ضائع نہیں جائے گا، کسی نہ کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ
آپ خود جا کر قربانی کر سکتے ہیں سلیٹر ہاؤس میں یا اس کے قرب و جوار میں جو ہے آپ خود جا کر قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سلیٹر ہاؤس آپ کے مینا کی جس جگہ آپ کا قیام ہے وہاں سے بہت دور ہے, اور وہاں تک جانے کے لیے آپ کا بہت ممکن نہیں آپ پہنچیں گے الا کہ آپ کا وہاں پر کوئی رشتہ دار دوست وہاں رہتا ہے وہ آپ کو لے کر جائے. پہلی بات تو گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے, اس روٹ پہ گاڑیاں نہیں جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ دن جو خاص کر 10 ذوالحجہ کا دن ہے, پہلا دن تو خاص کر سب لوگ اپنی عید میں بزی رہتے ہیں, وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے, سب حاجی ہوتے ہیں یا حج سے جڑے ہوئے جو لوگ اسٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, دھوپ ہوتی ہے, آپ کا جانا مشکل ہے. اگر مان لو آپ چلے بھی جائیں تو آپ صرف اپنے ہاتھ سے ذبح کر کر آئیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے, کافی لمبا وقت گزارنا پڑتا ہے. اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں, آپ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ لوگ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو بکرا سستا بتا کر آپ کو بیچتے ہیں. اصل میں ان میں سے بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو آئی ڈی بی کے ریجیکٹڈ ہوتے ہیں اور اسی کو یہ لوگ لا کر بازار میں بیچتے ہیں, یا آپ جب خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو دونوں اعتبار سے چیک کرنا مشکل ہوتا ہے, یا صحت کے اعتبار سے یہ بکرا کیسا ہے اور قربانی کے اعتبار سے اسلامی نقطہ نظر سے جو کچھ شرائط اس میں پائی جانی چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کا آخری ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جانور آپ ذبح کر کر وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں, بعد میں ایسے جانوروں کو اٹھا کر لے جا کر حکومت کے نمائندے جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر جلا دیتے ہیں. یعنی آپ کا گوشت ضائع اور آپ کی قربانی صحیح ڈھنگ کی ہوئی یا نہیں یہ خود بھی شک کے دائرے میں ہوتی ہے. اچھا, آپ اتنا سب کچھ کر آنے کے بعد اتنا تھک جائیں گے کہ اب آپ کے پانچ جو کام ہے 10 ذوالحجہ کے وہ کام کرنے کے آپ لائق نہیں رہیں گے. لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ یہ خود جا کر قربانی کرنے کا جنہیں شوق ہوتا ہے, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں ہو تو ہم یہ بات پھر بھی یہ کہیں گے کہ آپ نہ جائیں, لیکن اگر جانے کی ضد کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. اچھا, تیسرا ایک وہاں پر گروپ چلتا ہے جو قربانی کرتا ہے, وہ ہے بعض لوگ آپ کے بلڈنگوں میں آئیں گے, آپ کے کمروں میں آئیں گے اور آپ کو کچھ 100-1 ریال جو ہے کم بتائیں گے قیمت. مان لیجئے آئی ڈی بی کے جانور کی قیمت آپ سے اگر وہ 500-550 ریال لے رہے ہیں, یہ 450 ریال لیں گے. آپ فوراً کیلکولیشن کرو گے, یار 2300 روپے کا فرق ہے, وہاں دینا کیا یہاں جانا. یعنی آپ جو 3-4.5 لاکھ کا حج کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اتنے لاکھوں کے سامنے آپ یہاں پر 2-2.5 ہزار روپے کا حساب کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں یہ قربانی کے لیے نہیں, آپ کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ بہت سارے ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو جانور ہے, دنیا میں 10 ذوالحجہ کو بہت سارے لوگ قربانیاں کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ان کا جانور حدود حرم میں کٹے. مکہ والے قربانی کر رہے ہیں تو وہ کہیں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں, لیکن ایک حاجی کی قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں ہو. حتیٰ کہ پورا مکہ بھی حدود حرم میں نہیں ہے, شرایا وغیرہ کا جو علاقہ آتا ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے, عرفات کا جو علاقہ ہے وہ حدود حرم کے باہر کا ہے. لہٰذا آپ کے جانور کو ذبح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو وہ مینا میں ہو یا مکہ میں اگر ہے تو حدود حرم کے اندر ہے. تو یہ جو لوگ جو تیسرا قسم کے جو لوگ ہیں آپ سے پیسہ تو لیتے ہیں اور پیسہ لے جا کر حدود حرم کے باہر جہاں پر گورنمنٹ کا کوئی چھاپا نہیں پڑتا, جہاں پر کوئی گمسام علاقہ ہوتا ہے, کوئی اگر پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہاں پر سارے بکرے لے آتے ہیں, اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی, جانچ پڑتال نہیں ہوتی, ایک بکرا ایک کی طرف سے وہ ذبح کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کی اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہے 2 طرح کے لوگوں کے ساتھ. ایک تو ہوٹل والوں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی وہ جانور جو آپ سے اس نے 100 ریال کم میں لیا ہے وہ ذبح کر تو ہوٹل والوں کو بیچ دیتے ہیں سستے دام میں,
آپ کے پاس سے 100 ریال کم لیا، لیکن اس سے ہو سکتا ہے 150 ریال میں پورا بکرا اس کو دے دے، اور اس کو تو 50 ریال ایکسٹرا مل گئے۔ دوسری چیز یہ کہ بعض حج کے جو ٹور والے ہیں، ہم خود میں جانتا ہوں جنہوں نے خود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہوتی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ٹور والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے ان کے پاس آئے، فریزر کر دیں اور وہی وہ پھر حاجیوں کو بھی کھلاتے رہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہ سیٹنگ کر بعض اوقات بعض ٹور والے اس طرح کی چیز کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے چکر میں مت پڑیں۔ اور یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اکثر وہ بیشتر ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو سنا ہے، یا ہمارے اپنے ساتھیوں نے جو کچھ بتایا ہے، وہ تقریباً حدود حرم کے باہر جا کر کرتے ہیں، اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا اور آپ نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، آپ پیسہ دے دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا خود جانا بھی یہ اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے حج کے دوسرے ارکان کو ڈسٹرب نہ کرنے کے اعتبار سے بھی، اور کسی بھی تھرڈ پارٹی کو آپ بالکل نہ دیں، چاہے وہ آپ کے جان پہچان کے تھرو ہی کیوں نہ آیا ہو۔ اس کے لیے سب سے اچھی چیز آسانی ہے، اور آپ کے گوشت کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے گا اور صحیح جانور ذبح ہوگا آئی ڈی بی کے لیے۔ ایک بات آخر میں بتا دوں، میں آئی ڈی بی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، نہ اس کا کوئی کمیشن مجھے ملتا ہے، ایک مشورہ ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی اگر آپ مطمئن نہ ہو تو یہ آپ کی مرضی۔ یہاں پر ایک اور چیز جو حج کے مسئلے سے متعلق ہے، میں وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی بی ہمیں وقت نہیں بتاتا کہ قربانی کب ہوگی۔ بھیا آپ کو وقت معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں حج کے کاموں میں جو آدمی حج افراد کر رہا ہے اس کے پاس تو قربانی ہے ہی نہیں، آپ کی جو قربانی ہے وہ حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ نے جو عمرہ کیا تھا اس عمرہ کے شکرانے میں ہے، لہٰذا آپ کے جو کام ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ترتیب میں قربانی کو دوسرے نمبر پر ہی ہو تو آپ تیسرا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک ویڈیو اس پر مستقل بنے گا کہ 10 تاریخ کے کام آگے پیچھے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ لہٰذا ایک اختصار کے ساتھ بات یہ کہنا چاہوں، آپ نے کوپن خرید لیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لہٰذا اب آپ آگے کے کام کرتے رہیں، قربانی کے بارے میں یہ یقین کر لیں کہ وہ قربانی آپ کی ہو گئی، اب آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک معتبر، مستند اور علماء کی نگرانی میں کام کرنے والے ادارے کے حوالے کر دیا، لہٰذا اب آپ مطمئن ہو کر اگلے کام کی طرف توجہ دیجیے۔ امید کہ ہمارے یہ مشورے آپ اس پر توجہ دو گے، اس کے جو فائدے اور نقصانات آپ کے سامنے وضاحت کیے گئے ہیں اس پر غور و فکر کرو گے اور اپنے آپ کو راحت میں رکھو گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ شیخ، آپ نے حجاج اکرام کے لیے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے جانور کی قربانی کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔